الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وإخوانه أجمعين۔ محترم لطف اللہ صاحب کی ارشاد کے مطابق میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں 1912 عیسوی میں جبل پور سی پی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم وہیں کے مدرسوں میں ہوئی، قرآن پاک اور دینی تعلیم الحمدللہ حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والدہ صاحبہ اور بڑے بھائی صاحب مرحوم کی زیر تربیت رہا، اور ابتدائی تعلیم سمجھیے کہ مڈل کے بعد ہی میں پھر علی گڑھ چلا گیا۔ علی گڑھ سے میں نے سن 1929 میں میٹرک پاس کیا، 31 میں انٹر پاس کیا، 33 میں بی اے پاس کیا، 35 میں فارسی میں ایم اے کیا، اور 36 میں اردو میں ایم اے کیا اور ایل ایل بی وغیرہ۔ اور حضرت قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نے شاطبی شریف بھی پڑھی، مولانا سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تفسیر پڑھی، بخاری شریف پڑھی۔ تو علی گڑھ کی زندگی الحمدللہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادبا اور سیاستداں بھی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن میری تربیت زیادہ بزرگوں ہی کی خدمت میں رہی۔ ہمارے ایک بڑے محترم بزرگ تھے پروفیسر ضیاء احمد بدایونی علیہ الرحمہ، بڑی شفقت اور بڑی محبت والے بزرگ تھے، اور ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی طبیعت خواہ کیسی ہی ناساز ہو لیکن سخت محنت کے عادی تھے، اور یہی گویا ان کی تربیت تھی۔ میں سن 1936 عیسوی میں علی گڑھ سے فارغ ہوا اور وہاں سے اپنے وطن جبل پور واپس آ گیا۔ چند ماہ بیکار رہا، اس کے بعد پھر پبلک سروس کمیشن نے میرا تقرر کیا کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی میں۔ امراوتی میں 10 سال رہا، اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر مورس کالج ناگپور ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان قائم ہو گیا تو میں کراچی حاضر ہو گیا۔ کنگ ایڈورڈ کالج میں 10 سال رہا۔ شروع کے 3 سال کے بعد ناگپور یونیورسٹی نے مجھے صدر شعبہ اردو مقرر کر دیا، اور تھوڑی بہت جتنی خدمت ادبی یا علمی ہو سکتی تھی وہ میں کرتا رہا۔ میرے استاد پروفیسر ضیاء احمد صاحب نے مجھے سید حسن غزنوی پر کام کرنے کے لیے مشورہ دیا۔ یہ حضرت ثنائی غزنوی کے ہم عہد تھے، یعنی 6 صدی ہجری سے ان کا تعلق تھا۔ مجھے تو پہلے علم نہیں تھا کہ یہ کام کس قدر اہم ہے، لیکن بزرگوں کی دعائیں، ان کی نظر تھی کہ میں اس کام پر مستعد ہو گیا، حالانکہ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ نہ کریں، لیکن میرے ایک اور بڑے کرم فرما بزرگ نواب حبیب الرحمن شیروانی صاحب تھے۔ انہوں نے نہ صرف اصرار کیا بلکہ حکم دیا کہ تم اسی پر کام کرو۔ چنانچہ میں نے بر صغیر پاک و ہند کے اکثر و بیشتر کتب خانوں کی سیر کی۔ اپنے مقصد کے لیے میں نے برٹش میوزیم، انڈیا آفس اور پیرس کی لائبریریوں سے مختلف مخطوطات کے عکس منگوائے۔ پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میں نے بہت سے 6 صدی ہجری کے فارسی شعراء پر تحقیقی مقالے لکھنے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں نے بہرام شاہ غزنوی کی تاریخ انگریزی میں بھی مرتب کی۔
فارسی شعراء میں خاص جن کا میرے ذہن میں نام یاد رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ سید حسن پر تو میں کام ہی کر رہا تھا، ثنائی غزنوی پر، برہانی، معزی، ادیب صابر، حکیم سوزنی، مجیر بیلقانی اور نجیب الدین جربات قانی، ایسے مختلف، امادی، عثمان مختاری، اس طرح کے متعدد شعراء پر میں نے تحقیقی مقالے لکھے جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام یعنی جو پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے، اردو ترجمہ میں اضافہ کے، اس میں یہ اکثر مقالے میرے شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ جب میں یہاں کراچی میں تھا تو کراچی کی آب و ہوا میرے لیے کچھ زیادہ موافق نہیں آتی تھی، اور صرف موسم سرما میں کچھ علمی کام کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے کچھ وقت ملا تو میں نے حالی کا ذہنی ارتقاء بحمداللہ شاید مشکل سے 4-5 مہینے میں مکمل کر لیا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہوتے تھے۔ انگریزی میں اسلامک کلچر جو حیدرآباد دکن سے شائع ہوتا ہے، ناگپور یونیورسٹی جرنل، سالانہ جرنل، یہ بھی انگریزی میں شائع ہوتا تھا۔ اس میں ہر سال میرا وہ سالانہ رسالہ تھا، ہر سال میرا ایک مضمون اس میں شائع ہوتا تھا۔ پھر یہاں ہسٹوریکل جرنل جو پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے، اس میں بھی میرے مقالے ہیں۔ سندھ یونیورسٹی جرنل، اس میں بھی انگریزی میں میرے مقالے ہیں۔ پھر یہاں آ کر کچھ ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ بعض بڑے بزرگوں سے یعنی صوفیاء کرام سے نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور مجھے میری بڑی اصلاح ہوئی، اس لیے کہ میں نے ان بزرگوں کو دنیا والا نہیں دیکھا بلکہ دین والا دیکھا۔ ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی محبت نہیں تھی، جیسے کہ عام پیروں میں نذرانے اور دعوتیں اور تحفے ہوا کرتے ہیں، یہ حضرات ان سے بہت بلند تھے، اور ان سے بحمداللہ تھوڑی بہت میں نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور انہی بزرگوں کی صحبت میں بحمداللہ مجھے بارہا حج اور زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ کراچی کے قیام میں اور بھی چند کتابیں جو پہلے مقالات کی شکل میں تھے، وہ رسالہ معارف اعظم گڑھ سے چھپتے رہتے تھے وہ مقالے، ان میں سے ایک خاص چیز تھی وہ فارسی پر اردو کا اثر۔ میں نے کوشش کی تھی کہ محمود غزنوی کے زمانے سے لے کر اور مغلیہ عہد تک مختلف ادوار قائم کر کے فارسی زبان میں جو ہمارے ملک کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں اشعار میں یا نثر میں، ان سب کو یکجا کیا جائے۔ یہ خاصا اچھا مقالہ بن گیا تھا، اور مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کے نام میں نے اس کو معنون بھی کیا تھا۔ پھر جتنے مضامین میرے مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہتے تھے، مثلا نقوش میں، اورینٹل کالج میگزین میں، رسالہ اردو میں، معارف میں، ان میں سے بہت سے یکجا کیے گئے۔ ایک ہمارے ملک کے مشہور مصنف تھے، اللہ ان کو معاف فرمائے، انہوں نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا ان کی کتاب کا، بہرحال بغیر ان کا نام لیے ہوئے اور بغیر ان کی کتاب کا نام لیے ہوئے میں نے ان کا جواب لکھا، اور
انہوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کرائی تھیں ان کو میں نے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پہلے اپنا پورا مقالہ ان کی خدمت میں بھیج دیا شائع کرنے سے پہلے، تاکہ ان کو دیکھنے کا موقع ملے، اور کوئی تبادلہ خیال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ پھر وہ یورپ تشریف لے گئے میرا مقالہ لے کر، اور وہاں انہوں نے اور بھی لائبریریاں وغیرہ دیکھی۔ اس کے بعد بحمداللہ جو ان کی کتاب کا چوتھا ایڈیشن شائع ہوا، اس میں انہوں نے بہت سی باتوں میں رجوع کر لیا۔ بعض مقامات پر پھر بھی انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ بہرحال ہوتا ہے بعض بزرگوں میں، بعض مصنفوں میں یہ ایک سمجھ لیجیے کہ وہ بزرگوں کے خلاف لکھنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں۔ خیر، یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، ایسی چیزوں سے ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہماری خامیاں دور کرے۔ 56 میں جب میں یہاں کراچی میں تھا تو مجھے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے ایک دن ان کا خط آیا رجسٹرار کے ذریعے سے کہ وائس چانسلر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بڑی عنایت ہوگی جو آپ یہاں آ جائیں۔ تو 56 میں سندھ یونیورسٹی چلا گیا، تو اردو میں بھی صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ پھر فارسی کے صدر صاحب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی تشریف لے گئے تھے، تو ان کا کام بھی میں فارسی کے شعبے کی صدر کی حیثیت سے کرتا رہا، لیکن ڈبل کام ہو گیا تھا، اس لیے پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد فارسی کا کام چھوڑ دیا۔ بہرحال جو کچھ آج اس سے بن سکا، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی کام کرتا رہا، اور قریب اب تک بحمداللہ 63 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے بہت سی اکثر کتابیں تو وہ ہیں کہ جو پہلی بار شائع ہوئی ہیں، یعنی بزرگوں کی تصانیف۔ مثلا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں جو کبھی شائع نہیں ہوئی تھیں، ان کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مثلا رسالہ تحلیلیہ، اثبات النبوہ، مکاشفات عینیہ، اسی طرح سے ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، ان کے پوتے حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، ان کے پر پوتے وغیرہ، ایسے کئی بزرگوں کی کتابیں جو پہلے کبھی شائع نہیں ہوئی تھیں، ان کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کابل حاضر ہوا تو وہاں بعض نادر مخطوطات یہ صدر المشائخ اور ضیاء المشائخ صاحب کی لائبریری میں دیکھنے کو ملے، ان کو بھی لے کر میں آیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نادر رسالہ جو انہوں نے اپنے مشائخ کے سلسلے میں لکھا تھا، اور جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے نقل کیا تھا، اس کو بھی میں نے حاصل کیا اور اس کو بھی یہاں شائع کیا۔ یہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ابھی میں نے حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان فارسی کا، اور اردو کا کلام جو عبدالرزاق صاحب نے شائع کیا تھا، اس میں سے اکثر کلام اردو کا جو ہے وہ مشکوک ہے۔ بہرحال احتیاط کے ساتھ اس کی بعض غزلیں لے کر سب کو یکجا کر کے وہ بھی میں نے شائع کر دیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر میں نے بھی انگریزی میں ایک مختصر کتاب لکھی ہے۔
بر صغیر کے فارسی ادب پر بھی میں نے انگریزی میں کتاب لکھی ہے، وہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت پہ عرض کی، اور میں کس لائق ہوں۔ اب تو وہ وقت پیش نظر ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور کسی بزرگ کا شعر ہے کہ بیرون گور لاف کرامت چه میزنی، ایما اگر بغور بری صد کرامت است۔ مرنے سے پہلے انسان اپنی کارگزاریوں کی کیا شیخی مارے، اگر ایمان اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی بزرگی یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔